يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه محمد. برادران اسلام، عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ عز و جل ہر انسان کو دنیا کی زندگی میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایکم احسن عملا، وہ عظیم خالق یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت نام ہے حکم پر چلنے کا. جس کام کو کرنے کا وہ کہیں اس پر عمل کرنا، جس کام سے بچنے کو کہیں اس سے بچنا. جس چیز پر چلنے کا کہیں اسے نیکی کہا جاتا ہے، اور جس چیز سے بچنے کو کہیں اسے گناہ کہا جاتا ہے. نیکی اور بدی. اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر آخرت کے لیے نیکیاں زیادہ جمع کرتا ہے یا بدی. اس کے نامہ اعمال میں، اس کے آخرت کے بینک بیلنس میں، آخرت کے اکاؤنٹ میں زیادہ وزن نیکی کا ہے یا خدا نخواستہ زیادہ وزن بدی کا ہے، گناہ کا ہے. قرآن مجید سورۃ القاریہ 30واں پارہ اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ جس شخص کے نیکیوں کا نامہ اعمال، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا راضیہ جو بڑی خوشیوں والی، من چاہے جیسی خوشی انسان چاہتا ہے اس سے بڑھ کر ملے گی، ایسی زندگی میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا یعنی گناہ وزنی ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہاویہ وادی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ نار ہے. نار آگ کو کہتے ہیں. حامیہ، بھڑکتی ہوئی، تیز شعلے والی بھڑکتی ہوئی آگ کا نام حاویہ ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جہنم کی ایک بڑی خطرناک وادی کا نام ہے حاویہ، جو شدید آگ پر مشتمل ہے. تو نیکیاں کم پڑ گئیں تو جہنم، اور جہنم بھی نہیں، جہنم کی شدید وادی. اور اگر نیکیاں زیادہ اور وزنی ہو گئیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کی خوشیوں والی زندگی. اور نامہ اعمال کا وزن ہونا ہے. اللہ وزن کیسے کرے گا یہ اس کا کام ہے. بندے کا کام تو گناہ سے بچنا اور نیکی پر چلنا، اپنی نیکیوں کے بینک بیلنس کو بڑھانے کی فکر کرنا، گناہ ختم کرنے، گھٹانے، ان سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اب وہ نیکی بدی کا وزن کیسے کرے گا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ ہماری فکر نہیں ہے. طالب علم کا کام ہے استاد نے جو پڑھایا دل جمی سے اسے یاد کرے، امتحان کی خوب تیاری کرے. اب پیپر کیسا بنانا ہے اور کیوں کر بنانا ہے یہ طالب علم کا درد سر نہیں ہوگا، یہ استاد کا کام ہے. ہمارا کام تو ہے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تیرا نام جائے تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ تو جب آنی ہوگی آ جائے گی، اس کا ہم سے سوال نہیں ہے قیامت کب آنی ہے. اس کا حساب ہم سے نہیں ہونا، ہم سے حساب ہونا ہے ہم قیامت کے دن عمل کیا لے کر اٹھیں گے، نیکیاں کیسی ہیں اور بدی کیسی ہے.
تو اس لیے اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہماری نیکیوں کا وزن زیادہ ہو اور گناہوں کا وزن ہلکا ہو، ورنہ بہت خطرناک قرآن ہمیں بار بار تنبیہ فرماتا ہے، بار بار ڈراتا ہے، اس حقیقت کو وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ گناہ بڑھ گئے، جس کے گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، تو وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہی رہتا، مجھے کیوں زندہ کر دیا گیا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ عجیب نامہ اعمال ہے، عجیب ڈائری اور فائل ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں جو اس میں لکھی نہ ہو میری زندگی میں سے۔ کہیں فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اسے بھی دیکھ لے گا، اور کہیں فرمایا جس نے ذرہ برابر بدی کی اسے بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ نیکیاں کیسے زیادہ ہوں اور بدی کیسے کم ہو یا ختم ہو۔ جیسے کہ انسان دنیا میں، ہر انسان باشعور خود بھی یہ کرتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، پیسے دولت کیسے کمانی ہے، اور پھر دولت کو ضائع ہونے سے کیسے بچانا ہے۔ کوئی عقل مند باپ اپنے بیٹے کو صرف ایک چیز نہیں سکھائے گا کہ بس بیٹا دولت یوں کماتے ہیں۔ اگر وہ اتنا کرے گا تو تربیت نامکمل، کیونکہ جہاں دولت کمانے کے گر سکھانا اولاد کا حق، ماں باپ کا فرض ہے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اسلامی طریقے سے، وہاں یہ بتانا بھی اولاد کا حق اور ماں باپ کا فرض ہے کہ بیٹا دولت ضائع کیسے ہوتی ہے، تباہ کیسے ہوتی ہے، چوری کیسے ہوتی ہے، ڈکیتی کیسے ہوتی ہے، غلط انویسٹمنٹ غلط موقع پر غلط جگہ پر کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے۔ یعنی دولت کمانے کا طریقہ بھی اور دولت کی حفاظت کا طریقہ بھی۔ اسی طرح نیکی یہ آخرت کی دولت ہے، آخرت کی جمع پونجی۔ والباقیات الصالحات، مال و دولت تو دنیا کے اندر بس چلتا ہے، مال و دولت اولاد دنیا کی زینت ہے، جتنے ناز نخرے انسان نے کرنے ہیں بس دنیا میں کرے گا، اتنی دولت، ایسی اولاد، ایسا خاندان، یہ ناز نخرے کی باتیں، لب لعیانی چیزیں، کھیل تماشا دنیا کی حد تک ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی نظام تبدیل ہو جائے گا، وہاں پر کیا ہوگا، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیز صرف نیکی ہوگی، باقی دنیا میں رہ جائے گا۔ اب اصل دولت تو پھر نیکی ہوئی، اس لیے حدیث نے فرمایا کہ انسان کے 3 بھائی ہیں، ایک بھائی مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا بھائی قبر میں دفنا کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تیسرا بھائی قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، حشر میں بھی ساتھ ہوگا، صراط سے گزرے گا تب بھی ساتھ ہوگا۔ پہلا بھائی جو فوراً مرتے ہی ساتھ چھوڑے گا وہ مال و دولت ہے، اور انسان اس سب سے بے وفا ساتھی دولت دنیا کی چیزیں، اور انسان سب سے زیادہ وفا اس کے ساتھ کرتا ہے کہ دولت کمانے کے لیے رشتہ داریاں بھی توڑ دیتا ہے پیسے کی خاطر۔ دوسرا بھائی دنیا کے لوگ ہیں جو قبر تک ساتھ جائیں گے، لیکن قبر میں ساتھ لیٹے گا کوئی نہیں، چھوڑ کے آ جائیں گے۔ ہاں کچھ ہوں گے جو کچھ دیر قبر کے پاس کھڑے رہ کے کچھ دعا، درود، مغفرت، سال ثواب، قرآن پڑھ لیں گے، لیکن وہ بھی چلے جائیں گے، سدا کوئی ساتھ نہیں رہے گا، قبر میں اکیلا ہوگا۔ یہ بھائی بھی چلا گیا۔ تیسرا بھائی نیک عمل ہے، انسان کا اعمال ہے، اس کا کردار ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا، پل صراط پر بھی ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں، جیسے کہ انسان دنیا کے بینک بیلنس چیک کرتا ہے کہ اتنا نفع اتنا نقصان، اتنی آمدنی، بجٹ بناتا ہے، نفع نقصان دیکھ کے چلتا ہے کہ آئندہ فلاں ضرورت پڑنی ہے، بچوں کی شادیاں بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، گھر بھی بنانا ہے، فلاں سفر بھی کرنا ہے، سال میں اتنا خرچہ ہوگا، اس کو سامنے رکھ کے انسان بجٹ بنا کے چلتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کبھی بیٹھ کر ہمیں اپنے آخرت کا بجٹ بھی چیک کرنا چاہیے۔ اس
کو قرآن نے کہا نا یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ذرا دیکھو تم نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ما قدمت لغد، غد عربی زبان میں کل کو کہتے ہیں، اگلا کل، آج جمعہ ہے کل ہفتہ، یہ جو کل ہفتہ ہے نا اسے قیامت کل ہی ہے۔ اور شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو جوانی آنی ہے، پھر بڑھاپا کہیں آئے گا، جب بڑھاپے میں آتا ہے ابھی تو لوگوں کی عمر تو 200 سال بھی پچھلے زمانے میں ہوتی تھی، میری عمر تو 100 سال سے کم نہیں ہوگی، اس کو خواہش اور امید کے پیچھے لگا کر انسان کو بہکا کے رکھتا ہے۔ وہ اپنی موت کو بہت دور سمجھتا ہے کہ جب موت آئے گی دیکھا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کل، گویا کہ کل ہی تو ہے، لغد، تو اس پہ ذرا خود سوچو کہ تمہارے کل کے لیے تم نے کیا جمع کیا ہے۔ یہ کوئی تفصیل بیان نہیں کی جا رہی، قرآن کی آیت کا سیدھا ترجمہ ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے انسان ذرا دیکھ کہ اے ایمان والو دیکھو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور تیاری کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ میرے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی بدیاں ہیں۔ اب نیکی کیسے ہم کریں کہ نیکی میں اضافہ ہو؟ نیکی کے اسباب کیا کیا ہیں؟ ہر مسلمان کا جی چاہے کہ جب ہم یہ قرآن کا ذکر پڑھتے ہیں تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے، آپ کا بھی جی کر رہا ہے کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، لیکن ہوگا کیسے؟ نیکیوں کے اسباب کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، اور گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر نیکیاں زیادہ کرنے میں سہولت اور گناہوں سے بچنے میں آسانی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ایک نظریہ ہم سمجھیں، ایک جملہ ہم سمجھیں۔ ہر مسلمان وہ جملہ پڑھتا ہے، اس جملے کو جانتا ہے، وہ بڑا عظیم کلمہ ہے، عظیم جملہ ہے، اس کا تذکرہ تیسرے کلمے کے اندر بھی آتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ کے عرش کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لوگ صرف اس کلمے کو شیطان بھگانے کے لیے ہی پڑھنے کے لیے مفید سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صرف شیطان کو بھگانے کے کام نہیں آتا، اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، اور وہ تقریباً ہم میں سے ہر ایک کو وہ کلمہ آتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے آگے بعض روایات میں الا باللہ العلی العظیم ہے، بعض میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجا الا الیک، منک الا علیک۔ مختلف الفاظ ملتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں ایک اس کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ایک چیز، لفظی غلطی کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس میں اکثر و بیشتر غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہاں لام الف لا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ اکثر تجوید نہ پڑھنے کی وجہ سے یا تلفظ کی غلطی کی وجہ سے اس لام الف لا کو ایک الف کے برابر لمبا نہیں کرتے اور یوں پڑھ دیتے ہیں لا حول ولا قوت۔ اب آپ نے سنا، اندازہ لگایا، ایک ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور ایک ہے لا حول ولا قوت، الف دونوں جگہ سے ختم ہو گیا، اس کا مطلب الٹ بن جائے گا، بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ ایک صاحب کو بتایا کہ آپ یہ پڑھیں کسی کام کے لیے، ایک طویل عرصے کے بعد آئے جی مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتا ایسے ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ شکر کریں کہ آپ کو اللہ نے الٹا نقصان نہیں کیا آپ کا، کیونکہ یہ تو اس کا ریئیکشن ہوگا، جیسے دوائیوں کے ریئیکشن ہو سکتے ہیں، ایسے ہی کلام غلط پڑھنے کا بھی ریئیکشن ہوتا ہے، اس کا بھی رد عمل ہوگا، مطلب بھی الٹ کر دیا۔ اس لیے اس کا تلفظ بھی ٹھیک ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کا مطلب بھی آتا ہو، اور پھر اس مطلب پر یقین کامل بھی ہو۔ یہ تین شرائط ہیں۔ اور مطلب کیا ہے؟ لا حول، حول کا مطلب بھی طاقت ہے، قوت کا مطلب بھی طاقت ہے۔ مفہوم اس جملے کا یہ ہے
کہ نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، یعنی نیکی بھی وہی کروائے گا، نیکی کی توفیق بھی وہی ذات عطا فرمائے گی، اور بدی سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے مگر اسی ذات کی جانب سے، یعنی گناہ سے بچائے گا بھی وہی۔ اب مفہوم یہ نکلا جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نیکیاں زیادہ ہوں، نیکی کے اسباب کیا ہیں اور گناہ کے اسباب کیا ہیں۔ تو ان دو باتوں میں بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ نیکی کی توفیق، نیکی کروانے والا، اسباب دینے والا اللہ ہے، اور گناہ سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو جائے۔ یہ یقین اور یہ فہم دل میں بٹھانا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ ہاں، اس رب نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے، بتا دیے، یہ نیکی کا راستہ، یہ بدی کا راستہ ہے، اور ہمیں اتنا اختیار ہر ایک کو دے دیا کہ نیکی ایسے کرنی ہے اور یوں کر سکتے ہو، گناہ سے یوں کر سکتے ہو، گناہ ایسے بچ سکتے ہو، دونوں راستے نیکی کے بدی کے بتا دیے اور اختیار بھی دے دیا۔ جتنا اختیار ہے اتنا ہی حساب ہے، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں حساب بھی نہیں ہے۔ اب یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، میں تقدیر کے مسئلے میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن اتنی سی ہم بات سمجھ لیں کہ جہاں اختیار نہیں وہاں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں، حساب نہیں۔ فرض کریں ایک انسان بے ہوش ہو چکا ہے، خدا نخواستہ، یا گہری نیند میں ہے اور واقعی سویا ہوا ہے، گہری نیند کے اندر بے ہوشی کے عالم میں جب اس حواس میں نہیں ہے وہ شخص، اور زبان سے کوئی کلمہ کفریہ ادا کر دیتا ہے تو وہ غیر مسلم نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر کوئی پکڑ نہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ سوتے ہوئے قرآن پڑھے گا تو ثواب ملے گا، بغیر اختیار کے نیکی کر دی تو ثواب ملے گا، بغیر اختیار کے گناہ ہو گیا تو گناہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ کب ہوگی؟ جب اپنے اختیار سے کرے گا۔ اب اللہ عز و جل نے ہمیں اختیار تو دیا ہے، لیکن یہ اختیار ہم اس کی مدد کے بغیر استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم اس وقت تک نہیں چاہ سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ اب ہمارا ارادہ، ہماری چاہت یہ رب کی چاہت سے جڑی ہوئی ہے، اس کی محتاج ہے۔ اب وہ رب کب چاہے گا کہ ہم نیکیاں زیادہ کریں، ہمارے گناہ کم ہو جائیں؟ یہ اب سمجھنے کی بات ہے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے پوری گفتگو کا خلاصہ ان 5 منٹ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی۔ نیکی کے اسباب کیا ہیں؟ جو نیکی کا سبب ہے، اگر اس سبب کو چھوڑ دیں گے تو وہی گناہ کا سبب بن جائے گا۔ جو گناہ کا سبب ہے، اگر اس سبب کو چھوڑ دیں گے تو وہ نیکی کی طرف آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی ایک ہی چیز ہے، اس کو صحیح رخ پہ چلیں تو نیکی کا ذریعہ بنے گا، خراب رخ پہ چلائیں گے تو گناہ کا ذریعہ بنے گا۔ نیکی کا سب سے اہم ذریعہ ہے ایمان خالص، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان مضبوط اور خالص ایمان اور یقین رکھنا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جس کو صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ نے فرمایا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جتنا ایمان کمزور ہوگا، ایمان میں شرک کے اثرات آمیزش ہوگی، ریاکاری، دکھلاوا، شرک اصغر اس کی آمیزش ہوگی، ایمان غیر خالص ہوگا، اتنا ہی انسان بدی کی طرف جائے گا۔ سب سے اہم چیز ایمان خالص رکھنا، نیکی کا راستہ ہے۔ ایمان جتنا ختم ہوگا، حتیٰ کہ خدا نخواستہ کفر و شرک ہوگا، تو پھر تو یہ شخص گناہ بھری زندگی پہ مجبور ہوگا۔ تو ایمان خالص، ایمان خالص کے ساتھ ہی جڑی ہوئی چیز ہے اللہ رب العزت کی محبت خالص۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جتنی اللہ رب العزت سے محبت سچی ہوگی، خالص ہوگی، اتنی ہی نیکی کی توفیق زیادہ ملے گی، انسان گناہ سے بچے گا۔ اور تیسری چیز ہے نبی مکرم سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت، اللہ کی محبت کے بعد،
جتنی حضور سے محبت زیادہ ہوگی، مضبوط ہوگی، اتنی نیکی کی توفیق زیادہ ملے گی، اور جتنی اللہ رسول کی محبت میں خدا نخواستہ کمی آئے گی۔ کمی کیسے آتی ہے؟ جب ناپاک محبت دل میں آ جائے، ناجائز محبت دل میں آ جائے، تو پھر ہم ایک گلاس میں دودھ اور ناپاک چیز کو اکٹھا نہیں کرتے کہ یہ دودھ ہے، زمزم ہے، شہد ہے، پانی ہے، اس میں ناپاک گندی چیز نہیں ڈالتے۔ تو انسان کا دل بھی تو ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، جب اس میں دنیا کی ناجائز محبت، اگر ناجائز چیزوں کا شوق دل میں آئے گا تو اللہ رسول کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ اس لیے دیکھنا ہے کہ دل میں کس کی محبت غالب ہے، اور جو فرمایا کہ حب الشیء یعمی ویسم، محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ کسی چیز کی محبت تجھے اندھا بہرا کر دے گی، صحیح فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ اور حب الدنیا راس کل خطیئہ کما قال، دنیا کی ناجائز محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی بنیاد ہے۔ تو اب ہم اس چوتھے ذریعے پر پہنچے کہ دل میں اللہ رسول کی محبت سچی پیدا ہو جائے، اور دنیا کی ناجائز محبت، بری چیزوں کا شوق دل سے نکل جائے، تو انسان نیکی پہ راغب ہوگا، بدی سے بچے گا۔ اسی طرح فکر آخرت دل میں پیدا ہونا، اور فکر آخرت قرآن پیدا کرتا ہے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت جزا کی جگہ ہے، رزلٹ کی جگہ ہے، نتیجہ نکلے گا۔ تو فکر آخرت، اپنی موت کو یاد رکھنا، قبرستان کبھی جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کون کون کیسے کیسے کہاں کس حال میں پڑے ہیں، میرا بھی یہ حال ہو سکتا ہے، ہوگا، ابھی نہیں تو کبھی ہوگا ضرور۔ موت کو یاد رکھیں، فکر آخرت دل میں پیدا کی جائے تو خود بخود نیکیاں کرنے کا شوق دل میں پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کا الٹ کر دیں، اگر فکر آخرت کے بجائے دنیا کی فکر اس حد تک بڑھ جائے کہ آخرت بھول جائے، خدا نخواستہ انسان غافل بن جائے آخرت سے، اور دنیا کے کاموں میں چکنا ہے، ہوشیار ہے، بڑا اچھا پلانر ہے، بڑی محنت کرتا ہے، لیکن آخرت کی باری آئے تو بدن سست پڑ جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، غافل بن جاتا ہے، لا علمی اور جہالت کو بہانہ بنا کر دین کے احکامات کو چھوڑتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، دنیا کی فکر سب سے زیادہ ہے، تو اس سے گناہ بڑھیں گے، نیکی میں کمی ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن و سنت سے گہرا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ جب ہم قرآن سے، حدیث سے، اللہ کے نبی کے فرامین سے جب ہم گہرا تعلق ہوگا، اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، پھیلائیں گے، عمل کی کوشش کریں گے، خود بخود نیکی کا شوق پیدا ہوگا، بدی سے نفرت۔ اور اگر اس کا الٹ ہو جائے کہ دنیا کی تو ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، ٹاک شوز سنتے ہیں، کالم پہ کالم پڑھتے ہیں، پورا اخبار کئی گھنٹے لگا کے ایک ایک لفظ سرخی تک پڑھ جاتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور گھنٹوں بیٹھ کے فیس بک کا استعمال ہوتا ہے، ہزاروں فرینڈز ہیں اور ان کے ایک ایک کا اسٹیٹس چیک کیا جاتا ہے، تو پھر اور قرآن و حدیث کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، ایسا کرنے سے نیکی کا شوق کم ہو جائے گا اور گناہ کا شوق بڑھ جائے گا۔ اس لیے ان کے بجائے قرآن و حدیث کو وقت دینے سے نیکی کا شوق بڑھتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ بڑا اہم ذریعہ ہے نیکی کی طرف راغب ہونے کا۔ دوست اچھے ہونے چاہیے، اور محلے میں تعلقات، ادارے میں تعلقات، اچھے اور نیک لوگوں کو وقت دینا چاہیے، اور مسجد کو وقت دینا چاہیے، کیونکہ مسجد فرشتوں کا ماحول ہے، نورانی ماحول ہے، نیک لوگوں کی جگہ ہے۔ تو نیک صحبت، اللہ کے ولیوں کی صحبت، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا، نیک لوگوں سے صحبت اختیار کرنا، ان کی باتوں کو سننا، ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنا، یہ نیکی کا راستہ ہے۔ اور ان کو چھوڑ کر بروں کی طرف بڑھنا تو صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، وہ صحبت صالح ترا صالح کنت، اور برے کی صحبت تجھے برا بنا کے چھوڑے گی۔ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ دوست کیسا ہے؟ سنت نبوی پہ عمل کی کوشش کرنا، یہ بڑی بابرکت چیز ہے۔ ایک سنت پہ عمل کریں گے تو بے شمار نیکیوں کی توفیق مل جائے گی، اور ایک سنت چھوڑیں گے تو بے شمار گناہوں کا دروازہ کھل جائے گا۔
اس کی سب سے آسان مثال داڑھی کی سنت ہے، اسلامی لباس ہے، پگڑی اور ٹوپی کی سنت ہے، داڑھی رکھ کر دیکھیں، بے شمار گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنے گی، بے شمار نیکیوں کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ بس مجھے کس نے مولوی سمجھ کے تانا دینا ہے۔ تو ایک سنت پہ عمل کرنا بے شمار نیکیوں کو دے کر آئے گا، اور ایک سنت کو چھوڑنا بے شمار گناہوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ یقین نہ آئے آزما کر دیکھیں۔ اسی طریقے سے رزق حلال کھانا نیکی کا ذریعہ ہے۔ انسان جب حلال کھاتا ہے تو دماغ میں، دل میں اچھے خیالات پیدا ہوں، نیکی کی طرف دل مائل ہوگا، اور حرام پیٹ میں جائے گا تو پھر گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے، نیکی سے نفرت ہوگی، وحشت ہوگی۔ مسجد میں آئے گا، دل میں وحشت پیدا ہوگی، اور دنیا کی چیزوں میں، کھیل تماشوں میں لگے گا، دل کو سکون ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے کہ دل کے اندر وہ نیکی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، گناہ کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، گناہ میں سکون مل رہا ہے۔ تو رزق حلال کا یہ اثر ہے، انسان نیکی کرتا ہے، اور حرام کا یہ اثر ہے، انسان بدی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ادب و احترام، اللہ کا ادب، نبی کا ادب، بزرگان دین کا ادب، دین کے شاعر، اسلام کی نشانیوں کا ادب ہے، علماء کا احترام ہے، بزرگان دین بڑوں کا احترام ہے۔ احترام وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، فَإِنَّا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کے دل کے تقوی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ تو احترام اور ادب جتنا بڑھے گا، نیکی کی توفیق ملے گی۔ جتنی بے ادبی، گستاخی، بدتمیزی، برا سلوک بڑھے گا، اتنا گناہ کا دروازہ کھولے گا۔ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، اپنے کمزوروں کی مدد کرنا، غریبوں کی عزت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ نیکی کے دروازے، نیکی کے راستے۔ اس کا الٹ کر دیں تو گناہ کے اسباب کھولیں گے۔ ذکر کی کثرت کرنا، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرنا، یہ نیکی، ذکر بذات خود مقصود ہے، نیکی ہے، لیکن یہ ذکر وہ نیکی ہے جو بے شمار نیکیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان لعین مردود اس کے دل میں گناہ کے خیالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے تو اسی لمحے شیطان مردود بھاگ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس پہ سایہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کثرت سے اللہ کو یاد کرنا یہ نیکی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نماز کی پابندی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور ہر بری بات سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ ایک نماز بے حساب نیکیوں کا ذریعہ ہے، اور نماز کو چھوڑ دینا یہ بے شمار گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، ویسے تو بے شمار ایسے ذرائع ہیں، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں یہ چند باتیں، نکات، خلاصہ گفتگو اور بحث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ نگاہ کا بے لگام ہو جانا، زبان کا بے لگام ہو جانا، یہ بے شمار گناہوں کا سبب ہے۔ اور اپنی نگاہ پر اور اپنی زبان پہ قابو رکھنا یہ بے شمار نیکیوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کے اسباب اختیار کر کے نیکیوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے، اور گناہوں کے اسباب سے بچ کر ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا